بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے ماہ محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، اس ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، آپ کے رفقاء، آپ کے خانوادے کی لازوال قربانیاں، اسی حوالے سے یہ اسپیشل ٹرانسمیشن ہو رہی ہے۔ آج سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کا رفقاء جو ہیں، ان کی کربلا کی طرف کیسے تشریف آوری ہوئی، کن کن منازل سے یہ گزرے اور سفر کیسے طے کیا، وجوہات کیا تھیں، اسباب کیا تھے، ان پر گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ شاہ زیب رضا قادری صاحب، اور اسی کائنات کے عظیم خانوادے کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے جناب ساجد علی ساجد صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید جزاک اللہ۔ جی علامہ شاہ زیب رضا قادری صاحب، واقعہ کربلا، اس کا پس منظر اور اس کے اسباب اور اس کی وجوہات کیا تھیں، اس پر کلام کیجیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اس پروگرام کے اندر دعوت دینے کا اور ان خوبصورت لمحات میں ذکر اہل بیت کرنے کا۔ واقعہ کربلا ایک تاریخ انسانی کا ایک عظیم واقعہ ہے، اور صفحہ ہستی پر اس کے انمٹ نقوش ہیں، اور یہ ہمیشہ یاد رکھا جانے والا ایک واقعہ ہے۔ اور یہ کوئی بیٹھے بٹھائے نہیں ہو گیا تھا، ایسا نہیں ہے کہ اچانک سے کوئی بات اٹھی اور یہ ہو گیا، ایسا نہیں ہے، ایک ہی دن میں کوئی نہیں ہو گیا، بلکہ اس کے پیچھے باقاعدہ پورے عوامل کار فرما ہیں، اس کے اسباب ہیں، اس کا پیش منظر بھی ہے، پس منظر بھی ہے اس کا۔ بلکہ آپ دیکھیے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت پر ہی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو ہے وہ شہادت کی غیبی خبریں پہلے سے ارشاد فرما دی ہوئی تھی، بلکہ ولادت سے پہلے وہ خواب کا معاملہ بھی سارا سلسلہ ہوا ہے۔ پھر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات سے باخبر تھے، خاتون جنت بھی خبردار تھیں۔ اب ایک اور چیز بھی تھی یہاں پر، حضرت مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ واقعہ کربلا جو ہے وہ یزید کی بیعت کے معاملے پر ہی سارا جو ہے وہ انحصار ہے اس کا۔ بیعت کر لیتے تو شاید یہ واقعہ ہوتا ہی نہ۔ اب امام علی مقام بیعت کیسے کر سکتے تھے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے خود حرم میں یزید کے ہاتھوں میں شراب کی بوتل دیکھی تھی، حرم میں، خانہ کعبہ میں، صحن حرم میں، اور اس نے آپ کی طرف جام بڑھاتے ہوئے کہا تھا، حضرت رب نے فویل للمصلین کہا ہے کہ نمازیوں کے لیے خرابی ہے، شرابیوں کے لیے نہیں ہے۔ استدلال فاسد تھا نا اس کا، حرم میں تھا، اس نے جب آپ سے یہ کہا تھا تو آپ نے جب اس کو اس منظر میں اور اس کیفیت میں دیکھا ہوا تھا اور اتنی بڑی جرت کرتے ہوئے دیکھا تھا کہ قرآن کو بدل رہا تھا۔ اقبال نے کہا تھا نا، خود نہیں بدلتے قرآن بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ بے توفیق فقیہان حرم۔ استدلال فاسد آپ کے سامنے وہ کر رہا ہے، اور ان کے سامنے کر رہا ہے کہ علم اور یہ سارے معرفت جن کے گھر کی لونڈی اور کنیز اور باندھی ہے، اور یہ تو وہ ہیں کہ جب یہ بچپن میں ہیں تو قرآن کا نزول ان کے نانا جان کے قلب اقدس پر ہوتا رہا ہے، تو یہ کیسے دیکھ سکتے تھے کہ قرآن کریم کی تعلیمات کو جو آپ کے سامنے اس انداز سے بدل رہا ہے، وہ ادھر جا کے وہاں پہ کیا کرتا ہوگا۔ واقعہ کربلا کا پس منظر جو بیان کیا جاتا ہے اس میں یہ ہے کہ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے والد بھی صحابی، جن کی والدہ بھی صحابی، جن کو مولانا روم جیسے عظیم صوفی خال المؤمنین یعنی مومنوں کے ماموں قرار دے رہے ہیں، جن کی ہمشیرہ
امہات المومنین میں سے ہیں، حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں ہیں، بے شک مومنوں کے ماموں لگے حضرت سیدنا امیر معاویہ، کاتب وحی ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے ان کے اوصاف ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دنیا سے وصال فرماتے ہیں تو یزید تخت نشین ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دو قسم کی روایات ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ آپ نے یزید کو خود جو ہے وہ تخت نشین کیا تھا، ٹھیک ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ وصال کے بعد ہوا تھا، وہ خود ہوا تھا۔ خود بخود ہوا، ٹھیک ہے، اور یہی جو جمہور نے قبول کی ہے روایت اور بیان کیا ہے اور کثرت سے ملتی ہے، وہ یہی ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے تخت نشین نہیں کر کے گئے تھے، ٹھیک ہے، آپ کے وصال کے بعد ہوا ہے یہ سب کچھ۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کر کے گئے تھے، ان کا جواب بھی پھر یہ ہے ہمارے ہاں کہ آپ کو اس وقت تک اس کی بد کرداریوں اور سارے بدعمالیوں کا آپ تک وہ معاملہ آشکار نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ ساری چیزوں کو مان بھی لیا جائے، تسلیم کر بھی لیا جائے، تو ہم اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ ہم ان باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے جو خاندان نبوت پر حرف لانے والی ہوں۔ اللہ، اب جب یہ تخت نشین ہوتا ہے تو فوراً یہ خطوط لکھے جاتے ہیں اطراف میں، مدینہ شریف کی طرف بھی خطوط آئے، مکہ شریف کی طرف بھی آئے، سب کو آئے۔ اس میں خاص طور پر حاکم مدینہ کو یہ کہا گیا تھا کہ امام علی مقام ابن زبیر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم، ان سے جلد اور ترجیحی بنیاد پر ان سے بیعت لی جائے۔ ٹھیک ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جاتا ہے، حاکم مدینہ ولید بن عقبہ نے بلایا۔ آپ کے پاس اس وقت مروان بھی بیٹھا ہوا تھا، تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ بیعت کر لیں۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا کہ میرے جیسے بندے سے تو یہ توقع نہ رکھیں کہ میں ایک بند کمرے میں بیٹھ کے بیعت کر لوں، اللہ، ڈیل کر لوں کوئی، سبحان اللہ، ایسے ممکن نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کو بلایا جائے، جب وہ آ جائیں اور مجھ سے بیعت لی جائے تو میں وہاں پر جو ہے وہ جو معاملہ ہوگا وہ سامنے ہوگا۔ آپ یہ بات کہہ کر نکل آئے اور چند لوگوں کو ساتھ لے کر بھی آئے تھے، اور فرمایا تھا کہ اگر میری آواز بلند ہو تو سمجھنا کہ معاملہ اندر خراب ہے اور تم آ جانا، اللہ، اور اگر ایسا کچھ نہ ہوا تو تم باہر ہی رہنا، میرا انتظار کرنا۔ صحیح، امام علی مقام یہ بات کہہ کر کے واپس تشریف لے آئے۔ اب آپ کو پتہ تھا کہ میرے اس پیغام کے بعد، میرے اس جواب کے بعد یہ خاموشی نہیں ہو سکتی، اس کا کوئی نہ کوئی پیچھے سے ری ایکشن لازمی آئے گا، یزید چین سے نہیں، یزید چین سے نہیں بیٹھے گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے، اور راتوں رات آپس میں باہم مشاورت کے بعد جی، آپ نے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما و تکریما اس کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ وہ لمحہ تھا جس کو مورخین نے ایک قیامت کے ساتھ تعبیر کیا ہے، قیامت صغریٰ کے ساتھ۔ بالکل ٹھیک، اہل بیت اطہار کا مدینہ منورہ کو چھوڑنا اللہ، اور واقعہ کربلا کے بعد اس لٹے ہوئے قافلے کا دوبارہ مدینے میں آنا، بے شک، یہ دو قیامتیں تھیں جی، زمین پر، روئے زمین پر۔ بالکل صحیح، آج 14 صدیوں بعد ہم میں سے کسی کو مدینہ چھوڑنا پڑے تو کیا کیفیت بنتی ہے۔ جذب القلوب الی دیار المحبوب میں شیخ محقق نے لکھا ہے، ایک شخص مدینہ منورہ سے ایک پتھر اٹھا کے لے آیا تھا، اللہ اکبر، رات کو اس کے گھر سے رونے کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ کسی عارف باللہ سے پوچھا تو بتایا، اس نے سارا معاملہ فرمایا، وہ پتھر رسول اللہ کے شہر مدینہ کی جدائی برداشت نہیں کر رہے، فرقت میں رو رہا ہے، اس فرقت میں، اس ہجر میں رو رہا ہے، یہ رونے کی آوازیں اس پتھر کی آتی ہیں۔ اللہ اکبر، اور یہ کچھ بعید نہیں ہے، جذب القلوب کی اس روایت کو اگر کوئی انکار کرنا چاہے تو کر دے۔ حنانہ تو استن حنانہ کہاں جائے گا؟ اور اس استن حنانہ میں لفظ کیا ہے رسول اللہ کے؟ فرمایا اگر ہم چپ نہ کراتے تو اس کی آواز قیامت تک لوگ سنتے اور یہ روتا رہتا مسلسل۔ آپ اندازہ کیجئے، ہجر رسول میں ان کا رونا ثابت بے ہے، شک، بے جان چیزوں کا، اور پھر رسول اللہ سے محبت کیا جاندار ہی کرتے ہیں۔ تبوک سے واپسی پہ، یہ بخاری میں الفاظ نہیں ہیں، رسول اللہ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ھذا جبل احد سبحان اللہ، یحبنا ونحن نحبہ، ہم سے محبت کرتا ہے یہ احد پہاڑ، اور بدلے میں ہم بھی اس سے محبت وہ کرتے تو ہیں۔ نباتات، جمادات، شجر، حجر،
السلام علیکم یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ مولا علی نہیں کہتے میں نے بیست سے پہلے کہ ان پتھروں کو جانتا ہوں، اللہ رسول اللہ قریب سے، یہ مشکات میں ہے، جی۔ رسول اللہ قریب سے گزرا کرتے تھے تو وہ محبوب پر درود و سلام پڑھا کرتے تھے، السلام علیکم یا رسول اللہ کی آوازیں میں سنتا تھا۔ اب پتھروں سے آواز آئے، نبی تو نبی ٹھہرے، سبحان نبی سے نسبت رکھنے والے علی پاک بھی ساتھ سے گزر رہے ہیں تو ان آوازوں کو سن رہے ہیں۔ سبحان بے شک وہ کسی نے کہا تھا مدینے کی جدائی پہ طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے کہ روح جسم سے نکل گئی۔ مدینہ منورہ سے جدائی یہ کسی صورت عام بندے سے بھی قبول اور برداشت نہیں ہوتی۔ ان ہستیوں کا کیا عالم، جنہوں نے مدینہ بسایا، جن کے لیے مدینہ بنا، مدینہ کو جا، جن کے لیے مکہ خانہ کعبہ بنا۔ اور روایات کے الفاظ تو یہاں تک بھی ہیں، رب نے تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر رسول اللہ کے لیے کیا ہے۔ آج اس نبی کی آل کو جب اسی شہر سے، اسی مدینے سے نکلنا پڑے، میں اس پہ ایک مثال دیا کرتا ہوں، کوئی بندہ کسی جگہ پر جاب کر رہا ہو، کہیں بھی کچھ اس کے کچھ معاملات ہوں، یا آپ اس کو اور بھی آگے سے مثال لینا چاہیں ڈیپتھ میں جا کے، تو گھونسلہ جو چڑیا بناتی ہے وہ نہیں چھوڑتی، جی جانور نہیں چھوڑتے۔ یہ مدینہ تو آباد ہی رسول اللہ پر ہوا تھا، رسول اللہ کے لیے ہوا تھا، بے شک اور یہ حسنین کریمین تو انہی گلیوں میں کھیل بچپن گزار کر اپنے یہاں تک آئے تھے۔ اللہ آج وہ مدینہ چھوڑنا پڑا، اللہ اور یہ 3 شعبان یا 2 شعبان یا 4 شعبان کی تاریخ تھی جب یہاں سے نکلنا پڑا، اور مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کی طرف یہ رخت سفر باندھا۔ اہل بیت نبوت نے اپنے دیگر افراد کے ساتھ، مستورات کے ساتھ، اور خانہ کعبہ مکہ مکرمہ کی طرف یہ سفر آپ نے طے کیا۔ اور پھر یہاں پر جب آپ پہنچے ہیں تو اب یزید کے تخت نشین ہونے سے بھی پہلے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جی اہل کوفہ آپ کی طرف خطوط اکثر لکھا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، جب یزید تخت پر آ گیا اب ان خطوط کی رفتار بڑھ گئی، تعداد بڑھ گئی، تعداد بڑھ گئی۔ وہ تقریباً بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ آپ نے وہ بوروں کے بورے توڑے منہ کھول دیے تھے کہ یہ دیکھو تمہارے خطوط کی، ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں وہ جو ہے وہ خطوط تھے، ہر شخص اپنی طرف سے کبھی وہ اکٹھے خطوط لکھ دیتے تھے، کبھی فردن فردن آیا کرتے تھے۔ اب جب مکہ میں تشریف لے آئے تو اب آپ کو وہ خطوط کا سلسلہ بڑھ چکا تھا۔ جی واقعہ کربلا بیسک ان پیرائے میں ہونا شروع ہوا تھا جی کہ آپ اس کی چونکہ ساری بد کرداریاں، بدعہدیاں، بدعمالیاں سب کچھ دیکھ چکے تھے، آپ تک پہنچ بھی چکی تھی۔ اس بنا پر آپ یہ چاہتے تھے کہ اگر میں نہیں جاتا تو کہیں ان کی طرف سے کوئی شکوہ نہ ہو کہ ہم نے آل رسول کو اور اپنی دین کی حفاظت کے اور ان حدود اور سرحدوں کی دین کی حفاظت کے لیے ہم نے رسول اللہ کے شہزادوں کو بلایا تھا، وہ نہیں آئے، اس طرح کی ان کے ذہن میں کوئی بات نہ آ جائے، اس لیے واقعہ کربلا کی طرف اور سفر کربلا کی طرف جو وجوہات پیش آئی ہیں ان کو اسباب کو یوں علماء نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ناظرین، مدینہ طیبہ کی جدائی کیسے برداشت کی ہوگی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، آپ کے خانوادے نے اور دیگر رفقائے کار نے، یہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ بہرحال یہ احساس جو ہے جیسے علامہ صاحب نے بیان فرمایا بالکل ایسے ہی ہے، ایک بندہ مومن کے لیے تو یوں ہی ہے جیسے اس کی جان ہی چلی جائے۔ ناظرین سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے ماہ محرم الحرام کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن بے مثل ہے، جہاں میں کنبہ حسین کا آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ساجد علی ساجد صاحب، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم خانوادے کی بارگاہ ناز میں ہدیہ منقبت پیش کریں گے، ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب ساجد علی ساجد صاحب۔ آقا کے نواسے نے مصلی نہیں چھوڑا، آقا کے نواسے نے مصلی نہیں چھوڑا، تن سر تن سے جدا ہو گیا، سجدہ نہیں چھوڑا، گھر لٹ گیا خیمے کو جلایا گیا، لیکن گھر لٹ گیا
جلایا گیا لیکن زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا۔ شبیر کا یہ جو ہر خنجر تو دیکھیے، شبیر کا یہ جو ہر خنجر تو دیکھیے، جو سامنے آیا اسے زندہ نہیں چھوڑا، جو سامنے آیا اسے زندہ نہیں چھوڑا۔ رن میں چلا ہے ابن علی، سب کو لیے ساتھ، رن میں چلا ہے ابن علی، سب کو لیے ساتھ، 6 ماہ کے اصغر کو بھی تنہا نہیں چھوڑا، 6 ماہ کے اصغر کو بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ خوش تر وہ میرا تیر بریلی کا ہے اختر، خوش تر وہ میرا تیر بریلی کا ہے اختر، جس نے کبھی بھی دامن تقویٰ نہیں چھوڑا، آقا کے نواسے نے مصلی نہیں چھوڑا، سر تن سے جدا ہو گیا، سجدہ نہیں چھوڑا۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی ناظرین سامعین، 9 نیوز 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے یہ اسپیشل ٹرانسمیشن بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے رفقا نے کیسے مدینہ طیبہ چھوڑا اور کربلا کی جانب روانہ ہوئے، اور پھر کربلا میں تشریف آوری کب اور کیسے ہوئی، اس پر بھی کلام کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ہمارے معزز مہمان جناب علامہ شاہ زیب رضا قادری صاحب۔ جی علامہ صاحب، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ المکرمہ میں تشریف فرما ہوئے، خطوط آئے، پھر کیسے آپ نے کربلا کی جانب سفر کا آغاز کیا، کن منازل سے ہوتے ہوئے کربلا میں آپ کی تشریف آوری ہوئی، اس پر بھی کلام کیجیے۔ جی، جب ہم سابقہ سیگمنٹ میں گفتگو کر چکے ہیں کہ آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ میں تشریف لے آئے، پھر یہاں پر خطوط کا سلسلہ بڑی کثرت سے رہا، تو آپ نے بعد مشاورت اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھیجا کہ اپنا سفیر اور نمائندہ بنا کر بھیجا، ساتھ میں لکھ دیا کہ میری طرف سے یہ آئے ہیں اور یہ یہاں پر آ کر یہاں کے حالات کا سارا جائزہ لیں گے اور سارا کچھ دیکھیں گے،
تو بعد میں ان کی رائے پر عمل کرتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا۔ بالکل صحیح۔ جناب سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اور آپ کے شہزادے وہاں پہنچے، جی انہوں نے بڑا پرتپاک استقبال کیا، بڑے اچھے انداز سے ویلکم کیا، اور ایک ہی دن میں ظہر سے لے کے شام تک جی بعض مختلف روایات کے ساتھ 40,000 کے قریب لوگوں نے آپ کے دستے حق پر بیعت کر لی تھی، اتنی بڑی تعداد میں۔ بالکل صحیح۔ 2 دن کے اندر ہی ماحول آپ نے دیکھا تو آپ نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ حضرت یہاں حالات بہت اچھے ہیں بالکل صحیح۔ اور یہ آپ کی آمد کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں، لہٰذا آپ تشریف لے آئیے۔ ٹھیک۔ ادھر سے خط انہوں نے روانہ کر دیا جی اور ادھر سے حالات ساتھ ہی بگڑنا شروع ہو گئے۔ اللہ۔ بہت معاملات کے تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں تک معاملات آئے کہ سیدنا مسلم بن عقیل کو ان کے شہزادوں سمیت جو ہے وہ شہید کر دیا جاتا ہے۔ اللہ۔ وہ جو 40,000 کی تعداد میں تھے، شام میں جب نماز مغرب پڑھاتے ہیں تو پیچھے 500 کی تعداد بھی نہیں رہ جاتی، لوگ تتر بتر ہو جاتے ہیں، سارے آپ کو تنہا چھوڑ جاتے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قطع نظر اس کے کہ ان کی بھی جو ان پر حالات جو ہے وہ سنگین سے سنگین تر طاری ہو گئے، جی انہیں ان حالات سے ذاتی طور پر کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا، کوئی دکھ نہیں، تکلیف کوئی رنج نہیں تھا۔ کیوں؟ شہادت اس گھر سے کوئی سیکھنی ہے تو اس گھر سے سیکھیں۔ بے شک بے شک۔ ہر فرد، اور کیسی کیسی شہادتیں اہل بیت اطہار کی طرف سے ہیں۔ اللہ۔ اور پھر جن کے یہ اولاد ہیں، یعنی سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بوقت شہادت بھی جو ہے وہ آپ عظیم اس کی داستان رقم وفا کی کر رہے ہیں دین اسلام کے لیے، تو آپ کو اس بات سے کوئی اس قدر خطرہ نہیں تھا۔ رسول اللہ علیہ السلام جب شہادت کے لیے اتنی تمنا کرتے ہیں کہ میں قتل کیا جاؤں ثم یا پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں، تو یہ انہی کی اولاد ہیں، تو ان کے اندر کس قدر شہادت کا جوش اور شوق ہوگا، ذوق ہوگا۔ بہر صورت آپ کو صرف جو بات ستائے جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ میں خط لکھ چکا ہوں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آپ کو یہی بات جو ہے وہ رہ رہ کے ستا رہی تھی کہ وہ تشریف لے آئیں گے، اور یہاں ان کی کیفیت تو بدل چکی ہوئی ہے۔ امام علی مقام تک خط پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس سفر کا آغاز فرما دیا۔ ہر چند کے اجلہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ کو روکنے کی کوشش کی، نہ صرف اجلہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے، اہل بیت کے بعض دیگر افراد نے بھی آپ کو روکنے کی کوشش کی کہ آپ نہ جائیں۔ ان لوگوں کی حالات جو ہے وہ پہلے امام حسن اور سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کے معاملات سے واضح ہیں ان کی غداری اور ان کی بے وفائی۔ آپ نہ جائیں، روکا آپ گیا۔ کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کریں، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جائے گا، آپ نہ جائیں، آپ یہیں پر رہیں۔ اور یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت بھی مختصر ہے، ہم اگر تفصیل میں جائیں تو یہاں پر بہت سی باتیں ہیں، کن کن لوگوں نے روکا، کیسے کیسے روکا، اور نہ صرف روکا بلکہ تاریخ طبری کی روایات کے مطابق حاکم مکہ کے بھیجے ہوئے لوگوں کے ساتھ کچھ یہاں پہ جھڑپ بھی ہوئی تھی، کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے تھے کہ حضرت کو جانے سے روکا جا رہا تھا، لیکن آپ ایک ہی جواب دے رہے تھے، میں تو جنگ کے ارادے سے جا ہی نہیں رہا، وہ بلا رہے ہیں اور میں اتمام حجت کے لیے جا رہا ہوں وہاں پر۔ بے شک۔ اور آپ دیکھیے کہ آج تو لکھنے والوں نے اس کو تاریخی اور سیاسی اور 2 شہزادوں کی جنگ تک لکھ دیا، نعوذ باللہ، اور کیا کیا لکھا، ہم تو ان کو الفاظ کو بھی نہیں دہرانا چاہتے، ایک خوبصورت اور پاکیزہ محفل کے اندر ان الفاظ کو بھی نہیں دہرانا چاہتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کیسے ایک عام شخص سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اسے پتا ہو کہ وہاں لڑائی ہونی ہے اور وہ ساتھ میں اپنی خاتون خانہ کو بھی ساتھ لے جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بچوں کو لے جائے ساتھ۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر چند کے پتہ بھی تھا کہ شہادت بھی میرا مقدر ہے اور وہیں پر میرا مقدر ہے، اور میں خود نہیں جاتا، میرے قدم خود مجھے لیے چلتے ہیں میدان اور کربل کی طرف۔ یہ ساری باتیں تھیں، آپ باوجود روکنے کے آپ سوئے کربلا روانہ ہوتے ہیں، اور جب تشریف لے جاتے ہیں تو رستے میں آپ کی بہت ساری منازل پہ آپ کا پڑاؤ ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، یہاں تک روایات بھی بتاتی ہیں کہ جنات بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور عرب کا مشہور شاعر فرزدق بھی آپ کے پاس آ کے کہتا ہے، آپ نے جب حالات پوچھے
شاعرانہ مزاج میں اس نے جواب دیتے ہوئے کہا حضرت ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں جو ہیں وہ حکومت اور یزید اور سلطنت کے ساتھ ہیں۔ آپ کہتے تھے کہ میں ان چیزوں کے لیے جا ہی نہیں رہا، بالکل صحیح۔ اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ملنے والی وہ جو باتیں تھیں، بلکہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ سوئے تو آپ نے ایک خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب پوچھنے پر بھی آپ نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ تو میں نے خواب دیکھا ہے، رسول اللہ علیہ السلام خواب میں تشریف لائے ہیں اور کوئی بات ہوئی تھی، آپ نے فرمایا وہ میں بتانا نہیں چاہتا، اور اس خواب کے بعد اب میرا کسی صورت بھی رکنا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیت ہے، جی مشیت ہے، اسی کے مطابق وہ خواب جو تھا وہ دیکھا آپ نے، تو میں یہ ذکر نہیں کروں گا، بلکہ اب ہم کربلا ہر صورت جا کر اور رستے میں ہی حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آپ تک پہنچی، آپ کے بچوں کی پہلے آپ نے بتایا نہیں، اگلی منزل پہ جا کے اعلان کیا گیا، بتایا گیا، تو اب پھر ایک آدھ بندے نے کہا کہ حضرت اب تو ہم واپس لوٹ جائیں، اب تو پتہ چل گیا ہے، لیکن امام مسلم بن عقیل کے بھائی جو تھے اس لشکر کے اندر، آپ کے قافلے کے اندر، اب وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ اب ہم کسی صورت واپس نہیں لوٹ کر جائیں گے، اب ہم کربلا جا کر ہی رہیں گے۔ امام علی مقام یہاں پہ چپ رہے اور قافلہ کربلا معلیٰ کی طرف رواں رہا، اور مختلف منازل پر رکنے کے ساتھ ساتھ آپ آگے چلتے گئے۔ مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے، ایک صحابی تھے، وہ حج کر کے ہی آئے تھے، جی بالکل حج کے دنوں میں ہی تو یہ یہاں سے چل رہے ہیں، جی 8 ذی الحج، بعض نے 10، بعض نے جو ہے وہ 3 ذی الحج بھی کہی ہے۔ اچھا، اب یہاں سے جب چل رہے ہیں تو رستے میں جب پہنچے تو ایک منزل پر ایک صحابی جو تھے وہ یہاں سے حج کر کے واپس پہنچے ہی تھے۔ ابتداً وہ محبت نہیں رکھتے تھے، انہوں نے التفات نہ کیا، امام علی مقام نے بلایا ان کو، ان کی اہلیہ جو تھیں وہ رسول اللہ علیہ السلام کی آل سے محبت کرنے والی تھی، انہوں نے کہا کیسی بات ہے، حج تو کر آئے ہو لیکن رسول اللہ کی آل تمہیں بلا رہی ہے اور تمہاری توجہ ہی نہیں ہے۔ ان کو جب دوبارہ وہ اپنی اہلیہ کی اس ملامت کے کہنے پر وہ واپس آپ کے پاس آئے، آپ سے کچھ بات چیت ہوئی، اب وہ کیا ہوئی یہ وہ جانے یا یہ جانے، اب واپس آ کر کے آپ نے اپنی تیاری کی اور اہلیہ کو کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اپنے بھائی کے ساتھ اپنے میکے چلے جانا، اب میں رسول اللہ کی آل کے ساتھ ہی جا رہا ہوں۔ وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے وجہ یہ بتائی کہ دور رسالت میں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہم ایک جنگ بلنجر میں گئے تھے، مال غنیمت ہاتھ آیا تو پوچھا کہ تمہیں خوشی ہے؟ کہا بڑی خوشی ہے۔ کہا تمہیں خوشی اس وقت اس سے بھی زیادہ ہوگی جب تم رسول اللہ علیہ السلام کے نواسے کے ساتھ کربلا میں جاؤ گے، ان کا ساتھ دو گے، اس وقت جب تم جام شہادت نوش کرو گے، جو وہ خوشی ہوگی وہ تمہیں اس مال غنیمت سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ بھی پھر ساتھ کو لیے، اور پھر یہ قافلہ چلتے چلاتے 2 یا 3 محرم کو با اختلاف روایات کربلا معلیٰ کی سرزمین پہ پہنچتا ہے، اور پھر پوچھا بھی گیا کہ یہ کون سی زمین ہے، بتایا گیا، مختلف نام لیے گئے، پھر کہا کہ یہ کرب و بلا ہے، آپ نے فرمایا یہیں پر پڑاؤ کیا جائے، اب یہیں پہ ہم روکے گے۔ حر بن یزید الریاحی التمیمی جو 1000 کے لشکر کے ساتھ آپ کو روکنے کے لیے آئے تھے، ابن زیاد کی طرف سے آپ کو بھیجا گیا تھا، اور آپ حر بن یزید ریاحی جو اس وقت تک قافلہ یزیدی کے سپہ سالار تھے اور ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ کمانڈر بنا کر بھیجے گئے تھے، آپ کو روکا، نماز کا وقت آیا تو نماز اپنی پڑھنے کی بجائے امام علی مقام کے پیچھے آ کے نماز پڑھتے ہیں، اور پھر آپ کو وہ آگے کر کے جو ہے وہ جب پھر 10 محرم کا دن آتا ہے تو یہی حر بن یزید جو ہے وہ یزیدی لشکر کو چھوڑ کر کے حسینی لشکر اور قافلے اصلی حر بن جاتے ہیں، جی اصلی حر بن جاتے ہیں، یعنی ادھر جو ایک طبقہ کھڑا ہے جو اپنے لیے جہنم کا سامان کر رہا ہے، خود کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے، ان سے نکل کر کے جو ہے وہ جنت کے سرداروں کے، نوجوانوں کے سرداروں کی بارگاہ میں آ کر اپنے آپ کو جنتی نوجوانوں کے سرداروں کی آپ کو غلامی میں دے کر کے جو ہے وہ پھر اہل بیت کی بے مثال شجاعت کے ساتھ اپنی قربانی پیش کرتے ہیں۔ یوں کر کے پھر یہ قافلہ کربلا کی سرزمین پر آتا ہے، اور پھر کربلا میں آنے کے بعد بھی امام علی مقام صلح کی طرف آتے رہے اور کہتے رہے کہ مجھے یزید کی طرف جانے دیا جائے، مجھے ابن سعد سے ملاقات کروا دی جائے، کسی سرحد پر جانے دیا جائے، ہم واپس چلے جائیں، اور ابن سعد کسی حد تک
چاہتا بھی تھا ٹھیک ہے، کہ صلح و صفائی ہو جائے۔ وجہ یہ تھی کہ یہ سیدنا سعد بن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، یہ ان کا بیٹا تھا۔ صحیح، اور یہاں ہم یہ بات بھی بتا دیں کہ بیٹے کے برے ہونے کی وجہ سے ہم باپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ صحیح ہے، بیٹے کے جرم کا بدلہ باپ سے نہیں لیا جاتا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود صحابی ہیں، باپ صحابی ہیں، اور کتنا بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ اگر یزید اس طرح کا بدبخت نکل آیا ہے تو اس میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اگر یہ اصول بنا لیں گے تو قرآن کریم اور بڑے بڑے انبیاء جیسے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، قرآن واضح طور پہ کہہ رہا ہے یا نوح انہ لیس من اہلک، بے شک، کہ یہ آپ کی اہل میں سے نہیں ہے۔ اچھا آگے دیکھیں انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال غیر صالح ہیں، بالکل صحیح، اس سبب سے یہ آپ کی اہل سے نکل چکا ہے۔ اور ہمارا یہ شریعت کا مسئلہ ہے، جب سید بد مذہب ہو جائے تو اس کی سیادت ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر بھی اگر وہ صحابی کا بیٹا ہے، لیکن اگر وہ اعتقادیات کے اعتبار سے یا اعمال کے اعتبار سے اگر وہ برا ہو گیا ہے تو اس میں باپ کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ ابن سعد چاہتا تھا صلح ہو جائے، اور ایک لمحے تک کے لیے صلح ہو بھی گئی تھی، لیکن بعد میں ابن زیاد کی پھر حرکت اور شرارت کی وجہ سے بات بڑھ گئی اور بھڑک گئی، اور پھر وہ ہوا جو نہیں ہونا تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، اور وہ ہوا جو رب کو منظور تھا۔ اور اہل بیت اطہار نے پھر وہ وہاں پر جو قربانیاں دیں وہ ایک بے مثال جو ہے وہ ان کی شجاعت کی کہانیاں ہیں، جن کی تاریخ انسانی بھی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اور یقیناً ان سے راضی ہے، اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ ان کی شہادتوں کی بدولت اللہ ہمیں بھی شہادت کے عظیم مرتبے سے سرفراز فرمائے۔ علامہ صاحب ان بابرکت لمحات میں آخر میں آپ دعا کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مولا کریم ہماری اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے، حضور علیہ السلام کے اصحاب سے، دونوں نسبتوں سے یا اللہ ہمیں محبت، ادب اور پیار کی توفیق نصیب فرما۔ اہل بیت اطہار کے ساتھ مودت کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم ان اہل بیت اطہار کی قربانیوں کے صدقے ہمیں بھی دین کے لیے اپنی اپنی خدمات اور قربانیاں پیش کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور ان کے مزارات پر اپنی بے حساب رحمت و رضوان کی بارشوں کا نزول فرما۔ ان کے صدقے سے ہمارے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما۔ نزا کے وقت میں سلامتی ایمان کی دولت سے مشرف فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔ جی ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے ماہ محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن بے مثل ہے، جہاں میں کنبہ حسین کا اس ٹرانسمیشن کا آج کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ آخر میں جناب ساجد علی ساجد صاحب اسی عظیم خانوادے کی بارگاہ میں ہدیہ منقبت پیش کریں گے۔ جی جناب ساجد علی صاحب۔ ہر سو جہاں میں خوب ہے چرچا حسین کا، کیا سمجھے کوئی کیا ہے رتبہ حسین کا۔ دین نبی کو آپ نے سینچا ہے خون سے، دین نبی کو آپ نے سینچا ہے خون سے، اسلام کا یہ باغ ہے صدقہ حسین کا، کیا سمجھے کوئی کیا ہے رتبہ حسین کا۔ نہر فرات سامنے ان کے رہا مگر، نہر فرات سامنے
کے رہا مگر پیاسا شہید ہو گیا کنبہ حسین کا ہر سو جہاں میں خوب ہے چرچا حسین کا ظالم یزید مٹ گئے قہر خدا پڑی ظالم یزید مٹ گئے قہر خدا پڑی نام و نشان خوب ہے زندہ حسین کا کیا سمجھے کوئی کیا ہے رتبہ حسین کا ان کے ہی صدقے بگڑے بنتے ہیں کام سب ان کے ہی صدقے بگڑے بنتے ہیں کام سب یہ ارشدی بھی خوب ہے منگتا حسین کا کیا سمجھے کوئی کیا ہے رتبہ حسین کا ہر سو جہاں میں خوب ہے چرچا حسین کا جزاک اللہ ماشاء اللہ بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا